بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور سب سننے والے احباب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہ دینی سلسلہ دین کو پھیلانے کے سلسلہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دینی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کی برکت سے تمام مسلمانوں کو دین اسلام سمجھنے کی، دین اسلام پر عمل کی اور دین اسلام کے ساتھ محبت کرنے کی اور دین اسلام پر اپنا مال لٹانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کل کی ویڈیو کے اندر ہم نے اذان پڑھی تھی اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے اذان کا جواب دینا یہ بھی ساتھ بیان کیا تھا۔ آج اذان کی فضیلت یعنی اذان ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سننے والے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں، بہت بڑے محدث ہوئے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد کے اندر انہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک یعنی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاکھوں کی تعداد کے اندر انہیں زبانی یاد تھی۔ وہ امام احمد بن حنبل
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک پڑوسی تھا جو لوہار تھا، اور اس لوہار کا عمل جو تھا یہ تھا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی وہ لوہار اگر کوئی کام کاج کر رہا ہے، اگر اس نے تھوڑا جو ہے اگر اٹھایا ہوا ہے ضرب لگانے کے لیے، جب اذان کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو وہی لوہار جو ہے اس کا یہ عمل تھا، یہ معمول تھا، جب اذان ہوتی تھی تو وہ اپنا کام جو ہے وہ چھوڑ دیتا تھا، خاموشی کے ساتھ اذان جو ہے وہ سماعت کرتا اور اذان کا جواب دیتا، اور جب اذان ختم ہو جاتی تو وہی لوہار جو ہے اب اپنا تمام کام جو ہے وہ ترک کر دیتا ہے اور اب وہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ اس کا یہ معمول تھا۔ ایک یہ عمل اس کا تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو وہ اذان کی تعظیم کرتا تھا، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اذان جو ہے وہ سماعت کرتا، اس کے بعد پھر اس نے اور کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا، بس اللہ کی رضا کے لیے پھر وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑتا تھا، مسجد میں جا کر وہ باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے جب اس لوہار کا وصال ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو خواب کے اندر وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے شاگرد کو ملتا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاگرد جو ہے اس لوہار سے پوچھتا ہے کہ رب تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو وہی لوہار جو ہے جو محبت کے ساتھ اذان سماعت کرتا تھا، احترام کے ساتھ اذان سماعت کرتا تھا، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد کو خواب میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اپنا خاص فضل فرمایا ہے مجھ پر کہ دنیا میں بھی مجھے رب تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کا پڑوس عطا فرمایا تھا، دنیا میں بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں پڑوسی تھا، اور عالم برزخ کے اندر بھی رب تعالیٰ نے مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑوس عطا فرمایا ہے۔ وہ شاگرد جو ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ میرے استاد محترم امام احمد بن حنبل جو تہجد گزار بھی تھے اور عبادت گزار بھی تھے اور بہت بڑے شیخ الحدیث بھی تھے، ان کی زندگی اور ان کے معمولات جو ہیں وہ تجھ میں نہیں، وہ تو اتنے بلند رتبے والے میرے استاد تھے۔ تو جب یہ بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاگرد کہتا ہے
وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں اور تو کہاں؟ وہ لوہار جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس رب تعالی کو میری یہ ادا پسند آئی ہے کہ ان کا دنیا میں پڑوسی تھا۔ میرا عمل یہ تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو تمام تر کام کاج جو ہے وہ میں چھوڑ دیتا تھا اور محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ میں اذان سماعت کرتا اور اذان کا جواب دیتا۔ پھر اذان مکمل ہونے کے بعد میں مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا۔ رب کو میرا یہ عمل پسند آیا ہے، جس کی وجہ سے رب تعالی نے مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دنیا میں بھی پڑوس عطا فرمایا تھا اور آخرت میں بھی رب تعالی نے مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑوس عطا فرمایا ہے۔ تو صاحبو، وہ کتنا خوش نصیب لوہار تھا جو امام احمد بن حنبل کا دنیا میں پڑوسی تھا، اور اس کا معمول جو تھا وہ اذان کی تعظیم کرتا تھا اور نماز ادا کرتا تھا۔ تو اسے رب تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخرت میں اور برزخ میں پڑوس عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک کام جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے ساتھ محبت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دین کی خدمت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دینی معلومات کو ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس سلسلہ میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اپنے محبوب کے صدقے دنیا میں ہی ہمیں معافی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔